میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے، جو اہل سنت کے مذاہب اربع ہیں فقہ کے، اس میں فقہ جعفریہ کون شامل نہیں کرتے؟ کیا وہ منظم فقہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں شامل کرتے؟ نہیں فقہ ساتھ ایک اور ہے کہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں، ان سے جو ہمارے حدیث کے امام ہیں، جو سیاستہ کی کتب ہیں، اس میں کوئی حدیث ان سے روایت نہیں کی گئی. کیا وہ حدیث جانتے نہیں تھے یا کوئی اختلافات کے سنا کہ امام بخاری کے تھے؟ وہ کیا وجوہات کی بیس تھی، اس پہ کیا موقف ہے؟ اس پر تو پورا خطاب ہوگا، اب یہ سوال تو نہیں ہے. پہلی بات سن لیں ذرا آپ، اس کا میں جواب دیتا ہوں. دوسرا بڑا مفصل ہے. دیکھیں، جب فقہ کی تدوین ہوئی، ٹھیک ہے، یہ 2 صدی ہجری کے اختتام کا دور تھا. 100 کے قریب فقہا نے فقہ مرتب کی. کتنی؟ امام ابو حنیفہ کی آپ واقف ہیں، امام احمد ابن حنبل کی واقف ہے، نام سنا ہوا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام ابن حزم کی فقہ تھی. اس کے بعد سفیان بن عیینہ، حضرت عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن معین، یہ سب مجتہد تھے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے فقہ مرتب کی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کی فقہ آگے زیادہ پذیرائی نہیں پا سکی. ان کو وہ مضبوط اذہان کے اسٹوڈنٹس نہیں مل سکے کہ جو مزید سوال در سوال اور تنقیح کے ذریعے اس کو اور پیوریفائی کریں، اس کے اندر سے جو اس کی کمیاں ہیں، جو استدلال کی کمیاں ہیں، جو استنباط کے نقص ہیں، ان کو ختم کریں اور اس کو مزید پیور کر کے آگے منتقل کریں. تو جن کو اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ملے، وہ فقہ پھر وہاں پہ رک گئیں. بعد ازاں پھر فتنے اٹھنے شروع ہوئے. معتزلہ کا اعتقاد میں فتنے اٹھنے شروع ہوئے، عقائد میں فتنے، معتزلہ کا فتنہ اٹھنا شروع ہوا، جو عقل کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیا. پھر معتزلہ کے رد میں، ٹھیک ہے، معتزلہ کے رد میں اشاعرہ آئے، جن کے نمائندے امام غزالی تھے. انہوں نے اتنا اس میں رد میں چلے گئے کہ انہوں نے کہا نہیں، دین دا تاکل نال تعلق ہی نہیں ہے، دین تو ٹوٹل نقل ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو پھر یو ہیو ٹو ڈیفائن سم تھنگ. پھر آپ کو ایک نئی راہ متعین کرنی ہوتی ہے. سمجھے؟ اب کیا ہوا، مثلا یہ میں نے جو مثال دی، اب یہ ہوا ایک طرف معتزلہ، ایک طرف اشاعرہ آئے. تو امام ماتریدی نے عقل کو اور نقل دونوں کو لے کے ایک بیلنس تصور قائم کر دیا، جس کو ماتریدیہ کہتے ہیں، جو اس وقت اہل سنت والجماعت کا عقائد اور متکلمین کے باب میں عقیدہ ہے سب سے بڑا. سمجھ آئی؟ اب افکار و نظریات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ان 4 لوگوں کو، ان 4 ائمہ کو مضبوط سٹوڈنٹس مل گئے، اور اسلامی سلطنت کے طول و عرض میں ان کے سٹوڈنٹ تھے، ان کے دروس ہوتے تھے، ان کے فقہ کے چرچے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ جب فقہ میں بھی بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، فتنے برپا ہو گئے. تو پھر امت کے اکابرین نے یہ سوچا کہ ہم بیٹھ کر لوگوں کے لیے راہیں متعین کر دیں. یعنی جن لوگوں کو قبولیت عامہ میسر آئی اللہ کی بارگاہ سے، اور جن کی فقہ کا اتنی تنقیح کے مراحل سے گزر چکی ہے کہ میچور ہو گئی ہے، ان کو وہ یعنی مسلمہ حیثیت دے کے تاکہ امت کے لیے راہیں متعین کر دیں. تو وہ پھر 4 پر بعد کی صدیوں میں 4 کو انہوں نے اہل سنت کے اماموں کے طور پہ قبول کر لیا. سمجھ آئیے؟ جن میں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ 4. اچھا، اب سنیں، ان 4 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان 4 سے خارج سارے گمراہ ہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ ایک فقہی ڈسپلن ہے کہ آپ نے اس ڈسپلن کو فالو کر کے بس ٹھیک ہے. تاکہ دیکھیں نا، اب 5 بندے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ ایک طریقے سے وضو کر رہا ہو، دوسرا دوسرے طریقے سے، تیسرا تیسرے طریقے کو کہیں گے یار، کوئی اوپر سے تیسرا نان مسلم آ جائے کہے گا یار چنگے مسلمان ہیں. حالانکہ اب اس کو یہ باریکیاں کون سکھائے گا کہ یہ اسلام میں وسعت ہے. اور وسعت کا اندازہ کر لیں کہ اتفاق بھی ایک فقہ پر نہیں ہو سکا، 4 پر ہوا. سمجھے؟ تو یہ سب وسعت کی چیزیں ہیں. لیکن عوام الناس کے لیے اس ڈسپلن کو ہم نے فکس کروا دیا کہ جی آپ یا اس ٹریک پر چلیں، یا اس پر چلیں، یا اس پر چلیں. ٹھیک ہے. اب کتنی عوام ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے اصول استنباط کا جائزہ لے کر یہ طے کیا ہے کہ ہاں ان کے قرآن و سنت سے اخذ اور استنباط کے اصول بہترین ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے. یہ سب موروثی چل رہا ہے. دوسری جو آپ نے اس کے ساتھ کہا فقہ جعفریہ کا معاملہ، فقہ جعفریہ کے ہاں جو عقائد کا ٹکراؤ ہے وہ شدت اختیار کر گیا. سمجھ آئیے؟ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، جب آپ ایک مذہب کھڑا کرنے لگتے ہیں
تو آپ کو مذہب کی ابتدا اور مذہب کی انتہا دونوں بنانی پڑتی ہیں. سمجھ آئی؟ شدت اختیار ہوئی حضرت مولا علی کے دور کے اندر جب حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہو گیا اور معاملہ خراب ہو گیا اور خلافت راشدہ ٹوٹ گئی اور ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی اسلام کے اندر، اور اسلام کی بہت ساری قدروں کو پامال کر دیا گیا. اب وہاں پر دو طبقے بن گئے، شیعان علی اور شیعان معاویہ. دونوں کو شیعہ کہتے تھے. وہ سیاسی طبقات تھے، وہ مذہبی طبقات نہیں تھے. سمجھ آئیے؟ یعنی جو پولیٹیکلی حضرت علی کے ساتھ تھے اور جو پولیٹیکلی یہ کہتے تھے کہ نہیں دوسری طرف کا موقف درست ہے. یہ دو طبقے بن گئے. اب بعد میں پھر شدتیں بڑھتی گئیں، پھر وہ واقعہ کربلا ہوا. اب واقعہ کربلا کے بعد یہ بنا کہ ایک ایسا عظیم ظالمانہ واقعہ ہو گیا تھا جس نے بہت ساری چیزوں کی بنیادیں رکھنے کے لیے جگہ فراہم کر دی تھی. تو وہ جو شیعان علی جو ایک سیاسی گروہ تھا، انہوں نے ایک مذہبی تشخص اپنا لیا. سمجھ آئیے؟ جس کے لیے پھر ابتدان بھی خلافت راشدہ کے خلاف اور خلفائے راشدین کے خلاف چیزیں عجیب و غریب قسم کی گھڑی گئیں، کتابوں کے اندر ڈالی گئیں. وہ آپ کو پتہ ہے سارا. ٹھیک ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے اور سارا، اور آگے تک ساری چلائی گئی. تو لہٰذا اہل تشیع کے ہاں جو فقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اہل سنت کے فقہ ہیں. یعنی وہ بھی اپنے طریقے سے اصول اور استنباط اور استدلال کرتے ہیں. ہم ان سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بطور مسلک اس لیے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے چونکہ جو باقی چاروں ہیں ان میں اصولوں کا کہیں اختلاف نہیں ہے، مقدسات کہیں پہ مجروح نہیں ہے ایک دوسرے کے ہاں. لیکن یہاں کچھ چیزیں ایسی در آئیں کہ جو غیر مناسب تھیں، جس کو امت کا اجتماعی روش اس کو قبول نہیں کر سکتی تھی. اس لیے پھر اس کو اجتماعی دائرے کے اندر قبول نہیں کیا گیا. امام جعفر سے منسلک کرتے ہیں، کیا وہ درست ہے یا نہیں، بالکل درست نہیں ہے. امام جعفر صادق سے اگر یہ فقہ یوں منسوب ہوتے جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں تو سب سے پہلا فقہ جعفریہ کا پیروکار میں خود ہوتا.